السلام علیکم۔ ناولز کے سفر میں خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں وادی زمر کی 7ویں ایپیسوڈ کی جانب۔ کیا تم نے شخص کو پکڑ لیا؟ ٹائیگر مکمل اندھیرے میں کرسی سے ٹیک لگا کر کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے بولا، ہاں، ساتھ والے کمرے میں باندھا ہے۔ حیدر نے اس کی کرسی کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا، چلو۔ ٹائیگر ایک دم کرسی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا رخ اس کمرے کے ساتھ والے کمرے کی طرف تھا۔ دروازے کو ٹانگ مار کر کھولا۔ سامنے 32 برس کا وہ شخص کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر ڈر واضح تھا۔ ٹائیگر کے پیچھے حیدر بھی داخل ہوا۔ کمرے میں 2 کرسیاں تھیں۔ ایک کرسی پر وہ شخص بندھا ہوا تھا اور ایک کرسی کو ٹائیگر نے دھکیل کر اس شخص کے قریب کیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ ٹائیگر نے آنکھ سے حیدر کو اشارہ کیا۔ حیدر نے اس کے پاس ایک باکس رکھ دیا۔ ٹائیگر نے کچھ بھی کہے بغیر اس باکس کو کھولا اور اس میں سے مضبوط چمکتا چاقو نکالا۔ بنا وقت ضائع کیے وہ چاقو کرسی سے بندھے ہوئے شخص کی ٹانگ میں پیوست کر دیا۔ اس شخص کی چیخیں دیواروں کو ہلا کر رکھ دینے والی تھیں۔ وہ درد سے چلا رہا تھا۔ چاقو کے لگنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ سے خون کا فوارہ نکلا تھا۔ ٹائیگر کرسی سے ٹیک لگائے اس کی چیخیں سن رہا تھا۔ حیدر اس شخص کی چیخوں سے بیزار ہو چکا تھا۔ اس نے بھی ٹائیگر کی طرح چہرے پر کالا کپڑا باندھا رکھا تھا۔ چپ، ایک دم چپ، حیدر نے اونچی اور رعبدار آواز میں کہا۔ وہ شخص ڈر گیا، اس لیے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا اور چپ کر گیا۔ وہ فائل اور USB کہاں ہے؟ ٹائیگر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں، اگر نہ بتایا تو اپنی حالت کے ذمہ دار خود ہوگے۔ ٹائیگر نے اس کے زخم پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، وہ میں نے ایک تھیلے میں بند کر کے وادی زمر کے پہاڑ کے غار کے پاس چھپا دی تھی۔ اس شخص نے ڈرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ ایک دفعہ پھر وادی زمر جانا ہوگا۔ ٹائیگر نے اس کے زخم پر دباؤ بڑھایا اور غصے سے بولا، تم فکر نہ کرو، میں چلا جاؤں گا۔ حیدر نے ٹائیگر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا، نہیں، تم پہچان لیے جاؤ گے، میں خود جاؤں گا۔ ٹائیگر نے اپنا کہا اور کمرے سے باہر نکلا۔ حیدر نے سامنے بیٹھے شخص کے منہ پر ٹیپ لگا دی۔ وہ اس کی چیخیں نہیں سن سکتا تھا۔ ماضی، جولیا اس شخص کے زیر اثر تھی۔ وہ جب سے آئی تھی گمسم تھی۔ بوا نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ابھی تک چپ تھی۔ جولیا کو اس شخص سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ بیٹھ جائے اور اس کی باتیں سنے، لیکن وہ ڈر گئی تھی اگر شخص کو پتہ چلا کہ وہ عیسائی ہے تو وہ اسے چھوڑ دے گا۔ وہ ابھی بھی یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ بوا نے اس کے سر پر تیل کی مالش کرنا شروع کر دی۔ جب سے آئی ہو چپ ہو، بوا نے بات کا آغاز کیا۔ جولیا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ لڑکا کون تھا جو تمہیں چھوڑنے آیا تھا؟ جولیا خاموش رہی۔ کیا تم اس کو پسند کرتی ہو؟ جولیا کا دل چاہا بوا کی اس بات پہ ہاں میں جواب دے، لیکن بوا کو کیا کہے گی کہ وہ مسلم ہے؟ کبھی نہیں۔ بوا کو یہ بات بری لگے گی، اس لیے وہ خاموش رہی۔ تم کچھ بولتا کیوں نہیں ہے؟ بوا نے اس کی بار بے چینی سے پوچھا۔ میں فٹ پاتھ پہ گر گئی تھی تو وہ شخص مجھے گھر تک چھوڑنے آ گیا، جولیا نے بیزاری سے بتایا۔ ٹھیک، لیکن تم پریشان کیوں ہو؟ پتہ نہیں بوا، میرا دل بہت کانپتا ہے۔ جولیا نے بوا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تم چرچ جاؤ، کل گوڈ سے بات کرو، وہ تمہاری مشکل حل کرے گا، بوا نے شفقت سے کہا۔ جولیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ اب جولیا چرچ جانے کا دل نہیں کرتا تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ سونیا، پاگل پن کی حد ہوتی ہے، تم پاگل ہو گئی ہو، سردار عالمگیر اپنی بیٹی پہ غصہ کر رہے تھے۔ وجہ یہ تھی سونیا نے اکرام شاہ، جو کہ سردار عالمگیر کے دوست کا بیٹا تھا، اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سونیا سر جھکائے روئی جا رہی تھی۔ زرتاشا بیگم خانہ بھی اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر حوصلہ دے رہی تھی۔ شاہانہ بھی اس منظر کو تماشائی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے میرے حوالے کر دیں، میں دیکھتا ہوں کیسے انکار کرتی ہے، سردار اورنگزیب نے سونیا کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے باپ سے کہا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ سونیا جلدی سے خانہ بی کے ساتھ لپٹ گئی۔ سبحان شاہ ادھر نہیں تھا، اگر وہ یہاں ہوتا تو کیا کر لیتا، اس کی کوئی نہیں سنتا تھا۔ حوصلہ کرو اورنگزیب، بہو اسے سمجھا دو، اس رشتے سے انکار کرنا اپنی موت کو دعوت دینا۔ سردار اورنگزیب نے خانہ بی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
آپ ٹینشن نہ لیں سسر جی، میں سمجھا دوں گی۔ شاہانہ بھی نے مکروم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں بھابھی، آپ پہ سمجھائیے، تاشا سے تو آج تک کچھ ہوا ہی نہیں۔ سردار اورنگزیب نے غصے میں خانہ بی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ شاہانہ بھی نے اپنے گردن کو خم کیا اور غرور سے مسکرا دی۔ خال گھنگرالے بالوں کا جوڑا بنایا وہ اور کچھ بالوں کی لٹیں چہرے کو چھو رہی تھیں۔ منہ میں چنگم ڈالے وہ مہارت سے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھا گھنگرالے بالوں والا لڑکا ہاتھ میں سینڈوچ پکڑے اور ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ بیزار سا بیٹھا تھا۔ ہم دانین کب پہنچیں گے؟ سپتین نے بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ شام تک پہنچ جائیں گے،